ہماری کوئی بھی آن لائن کلاسز نہیں ہوئی، اور جو کلاسز ہوئی ہیں وہ بھی اتنی ورس تھی کہ اسے ہم لوگ بالکل بھی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہوئی. اور اب آن لائن کلاسز سے ہم لرن کر کے ہم آن لائن ایگزامز جو ہے وہ نہ دیں، اور فزیکل ایگزامز کیسے دے سکتے ہیں ہم. ہمارے کالج والے کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ان کے کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ لوگ 9 سیٹس پہ بیٹھے ایفیلیشن ختم کریں. اگر پشاور یونیورسٹی والے نہیں مانتے تو ہمیں سمپلی پروموشن چاہیے، کیونکہ ہمارا آلریڈی کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، اور ہم اور مزید اس میں ٹائم فزیکل ایگزامز کے لیے یا آن لائن ایگزامز کے لیے نہیں لگا سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا دعوت. ناظرین و سامعین، ایبٹ آباد کو سکولوں کے شہر سے جانا جاتا ہے. اس میں مسائل ہی مسائل ہیں. آج وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ کی 300 سے زائد طالبات جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہی تھی. احتجاجی مظاہرہ انہوں نے کیا اپنے حق کے لیے. ان کا حق کیا تھا کہ ایگزام نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند تھے. اس میں آن لائن کلاسز ہوئیں. آن لائن کلاسز میں کیونکہ ان کا جو سیمیسٹر ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا سیمیسٹر ہوتا ہے، سال میں ان کے 2 سیمیسٹر ہوتے ہیں، ان میں 2 ایگزام ان کے لیے جاتے ہیں. تو حکومت نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے، وہ وعدوں سے بھی پیچھے ہٹ گئے. پشاور یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ کرونا پروٹوکول کی وجہ سے بند ہیں، وہاں مسائل ہیں. اور اگر وومن لرننگ انسٹیٹیوٹ کالج کی بات کی جائے تو یہ انتظامیہ جو اس کالج کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی مثبت اقدام نہیں اٹھا رہے. بڑی بڑی فیسیں ان بچیوں سے لے لیتے ہیں، اور آگے کیا کرتے ہیں، آگے بس وہ طفل تسلیاں ہی دیتے ہیں. آج یہ بچیاں جو ہیں یہ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ آج یہ طالبات جو ہیں اپنے حق کے لیے کیوں مظاہرہ کرنے پر مجبور ہیں، روڈوں پر آنے پر مجبور ہیں؟ کیونکہ یہ پڑھنا چاہتی ہیں. ہم کیسی تعلیم ان کو دے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ انتظامیہ جو ہے اس میں ان کا یہ کردار بنتا تھا کہ وہ اس حوالے سے ایسے ہی دیگر جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، جیسا کہ وومن لرننگ انسٹیٹیوٹ کی جیسے ایفیلیشن پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہے، تو ان کے ڈین یا جو ان کے ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کو ان کے ایب سے پشاور یونیورسٹی کے انتظامی ذمہ داران سے، ڈائریکٹر سے اس حوالے سے سنجیدگی سے بات کرنی تھی. وہ کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے بند ہے. یہ کرونا کی وجہ سے کیا بند ہے؟ آیا آپ کے پاس فون موجود نہیں ہے؟ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو لیٹر نہیں لکھ سکتے؟ لیٹر کا جواب آپ نہیں لے سکتے؟ یہ جو 300 طالبات ہیں، یہ 300 طالبات ہیں جو آج اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر رہی ہیں. آیا ان کا یہ جو تعلیمی سال ہے یہ تباہ ہو رہا ہے؟ آج 8 ماہ گزر چکے ہیں، ان کا کوئی ایگزام نہیں ہوا. وہ نوجوان بچیاں ہیں جو طالبات ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمیں آن لائن ہماری کلاسز لی ہیں تو آن لائن ہمارے ٹیسٹ لیے جائیں. ہمیں جس وقت آپ کہہ رہے ہیں آپ نے فزیکل ٹیسٹ کا کہا ہے، ہم فزیکل ٹیسٹ امتحان دیں گے، وہ بھی آپ نہیں لے رہے، تو ہم کس طرف جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ کون دے گا ان کو تحفظ بھی، ان کو انصاف بھی؟ آئیے جانتے ہیں ڈین کا کیا کہنا ہے. ڈین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کے سامنے میں نے 2 دفعہ فون کیا ہے یونیورسٹی کو، اور اس کے بعد بھی میں کرتا رہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ان سے بولا کہ دیکھیں اٹس دی 3rd or 4th time the university is going to cancel the examination. تو پلیز آپ لوگوں نے ہمیں اسٹیشنری بھیجی ہے، رول نمبر بھیجا ہے، تو اونلی کویسچن پیپرس کی بات ہے تو وہ آپ بھیجیں. اگر آپ نہیں بھیج سکتے ہیں تو میں اپنے بندوں کو بھیج دوں گا، ان کو دے دیں. تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا ہے کہ جی اسٹرائکس ہیں یونیورسٹی میں تو آفیسز بند ہیں، میں اندر جا ہی نہیں سکتا جو کنسرن آدمی ہیں جس کے پاس کویسچن پیپر. تو یہ معاملہ ہے. یہ بچے کبھی بھی نہ سوچیں کہ بس ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین، آپ نے جانا کہ کالج کے ڈین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو 2 دفعہ فون کیا ہے اور ان کے سامنے میں نے فون کیا ہے. آئے بھائی، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہو، وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ ایک نام ہے ملک کے اندر اس کا، آپ اس کے سربراہ ہو، آپ ایسے بات طالبات سے کر رہے ہو کہ میں نے ان کو فون کیا ہے، آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو. تو یہ ظاہر ہے یہ بچے کیا کریں گے جی. 4th ٹائم وہ یونیورسٹی میں اسٹرائک چل رہی ہیں. آج 4th ٹائم سے اگر یونیورسٹی میں اسٹرائک چل رہی ہیں تو آپ کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کریں. ان طالبات کا قیمتی جو سال ہے اس کو تباہ تو نہ کریں. ظاہر ہے یہ بچے بڑی بڑی فیسیں جو آپ کو دے کر اس کالج میں آپ کے داخلہ انہوں نے لیا ہے، تو یہ کیا کریں؟ آپ کس طرف یہ جائیں؟ کیا کریں گے؟ یہ روڈوں کے اوپر احتجاج کریں جیسا یہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مظاہر ہے وہ اپنا رائٹ کے لیے آج روڈوں کے اوپر نکلے ہیں. تو آپ انتظامیہ کو چاہیے یا آپ کہیں جی ہم ان سے فیسز نہیں لیتے ہیں. ظاہر آپ فیسز بھی نہیں لیں گے، ان کا سال جو ہے وہ پورا تباہ ہو جائے گا، تعلیمی سال تباہ ہو جائے گا. ہمارے منسٹر ایجوکیشن
کو چاہیے کہ اس واقعے کا سختی سے نوٹس لے اور ان طالبات جو ہیں، جو یہ 300 سے زائد وومن لرننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبات ہیں، ان کے سال کو قیمتی بنایا جائے اور محفوظ بنایا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے، یا ان کو پروموٹ کیا جائے یا ان کے آن لائن، جو جیسا آپ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاسز ہم نے ان کو دی ہیں، آن لائن دی ہیں، تو آن لائن ان سے ٹیسٹ بھی لیں نا. آپ فزیکل ٹیسٹ کا کہیں گے، آن لائن کہہ کر فزیکل کا کہیں گے تو بچے ڈسٹرب تو ہوں گے، یہ طالبات ڈسٹرب تو ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے، آپ اپنے ان وعدوں کے اوپر ان بچوں کے حق کے لیے، ان بچوں کے رائٹ کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کو پھر پروموٹ کریں. ظاہر ہے پروموٹ کرنا ہی پڑے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے آپ نے یونیورسٹی کے اندر اسٹرائک کی ہوئی ہے، کالجز کے اندر آنا جانا نہیں ہے، تو بچے کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے پورا سال پڑھا ہے، آن لائن انہوں نے کلاسز لی ہیں، ان کے والدین نے ان کے اوپر خرچہ کیا ہے. آپ کو یونیورسٹی، آپ کی یونیورسٹی کو، آپ کالجز کو ہیوی جو ہے وہ پے کی ہے. اس حوالے سے آپ ان کو مستقبل کو کون محفوظ بنائے گا؟ صوبائی وزیر ایجوکیشن، اس کے ساتھ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان اس واقعے کا نوٹس لیں اور ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی پیش رفت کریں. آئیے جانتے ہیں یہ طالبات کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتی ہیں. ہمارے کالج والوں کا بالکل نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہم لوگ بس اب فزیکل بھی نہیں دیں گے اور آن لائن بھی نہیں دیں گے، ہمیں یہ لوگ پروموٹ کریں. 4 دفعہ ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے، یہ لوگ ایگزامس کنڈکٹ نہیں کر رہے. جس سے ہمارا کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا یہاں پہ. اور اب جب کرونا ختم ہوئے تو پشاور یونیورسٹی میں اسٹرائکس چل رہی ہیں. نہ ہمارے فزیکل ایگزامز ہو رہے تھے، ہماری 4 بار ہماری ڈیٹ شیٹس آئی ہیں، 3 بار ہماری ڈیٹ شیٹ کینسل ہوئی ہے. ہم اب کوئی بھی فزیکل ایگزامز نہیں دے رہے، نہ ہم آن لائن ایگزامز دے رہے ہیں. ہم اب صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں پروموٹ کریں نیکسٹ سیمسٹرز میں. السلام علیکم. ہم ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ساری، جو آج یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹی آف پشاور کے ساتھ. یہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ایک سیمسٹر جب سے ہم نے ایڈمیشن کیا، ہمارا کوئی سیمسٹر ٹائملی نہیں چلتا. ایک سیمسٹر ہمارا کبھی 8 مہینوں کا چلتے، کبھی 10 مہینوں کا چلتے، کبھی 9 مہینوں کا، اپنی مرضی سے یہ لوگ چلاتے ہیں. پچھلے سال سے ہمیں اس مسئلے کا زیادہ ہمیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب سے کووڈ سٹارٹ ہوئی یہ لوگ ہم سے کوئی آن لائن ایگزامز وغیرہ نہیں لے رہے. پچھلا سال پورا ویسٹ ہوئے. پچھلے سال میں جو ایک سال میں 2 سیمسٹرز ہوتے اور انہوں نے ہم سے صرف 1 سیمسٹر پورے سال میں ہم سے کروایا. یہ سال بھی جب سے شروع ہے کووڈ کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کووڈ ہے، آن لائن ایگزامس ہم سے کوئی نہیں لے رہا، بلکہ ہمارا ٹائم سارے ویسٹ کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم یونیورسٹی پشاور والی ہے، جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے، کہ ایٹ لیسٹ جیسے باقی اسٹوڈنٹس کی ایگزام ٹائملی چل رہے ہیں ویسے ہمارے بھی اسٹوڈنٹس ٹائملی چلے، جو ہماری ایگزامز ہے ٹائملی ہو اور ہمارا اور مزید ٹائم نہ ویسٹ کیا جائے. جی تو ناظرین، آپ نے جانا کہ یہ طالبات جو ہیں یہ ان کا کیا کہنا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں اور ہمارے جو ایگزام ہم سے نہیں لیے جا رہے، اگر لینا ہے تو ہمارے ایگزام لیں، ہم اچیو کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے. یہ اس سے بھی ڈینائی نہیں ہے، مگر وہ ایگزام لینے پر تیار نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ جو ہے، اس کے ڈین یا اس کی انتظامیہ جو ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی اس کی ان بچوں کے اوپر ہے کہ یہ 300 بچیوں کے طالبات کے مستقبل کو تاریک کرنے میں اس کالج کا اپنا ہاتھ ہے. اگر یہ کالج انتظامیہ ٹھیک ہو تو مجال کیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے ان کے جو مطابق فیصلے نہ کریں، کیونکہ حکومت تو نہیں روکتی ہے ان کو. صوبائی وزیر ایجوکیشن وہ نہیں روکتے ہیں، مرکزی حکومت نہیں روکتی ہے، چیف منسٹر ان کو نہیں روکتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے آن لائن کلاسز آپ نے لی ہیں تو ان کے آن لائن پیپر آپ لیں. اگر آپ اس مرتبہ فزیکل پیپر لے رہے ہیں تو فزیکل بھی وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ طالبات جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم سے ایگزام لیں. سال میں ہمارے 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، 2 ایگزام ہوتے ہیں، تو 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے نہ کوئی ایگزام ہمارا لیا ہے نہ ہمیں کوئی بتایا ہے. کرونا وائرس ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، تو آپ اس کو اتنا پینک آپ نے لے لیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ذمہ دار انسٹیٹیوٹ ہے، یہ طالبات ہیں، ان کا مستقبل تحریک کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ جو اس کالج کا بھی ہے. یہ انتظامیہ اگر مخلص ہوتی تو ان بچیوں کے مستقبل کو تاریک نہیں ہونا تھا اور یہ روڈوں پر آج بچیاں نہ ہوتی. یہ طالبات جو ہیں آج جو روڈوں پر ہیں وہ اس کالج کی وجہ سے ہے. کالج انتظامیہ جو ہے کوئی بولڈ فیصلے نہیں لے رہی. اگر کالج انتظامیہ بولڈ فیصلے لیتی تو اپنے کالج کو کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی افیلیٹ کریں، کیونکہ ایک بڑا نام ہے وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ. ول اس کا بڑی ایک نام سے بھی ہے کہ ول، یہ کس چیز کی ول ہے؟ کوئی ول مجھے نہیں لگ رہی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ ان 300 بچیوں کا جو تعلیمی سال ہے وہ اس دفعہ بھی تباہی ہوگا. ان کو اگلے سال ویٹ کرنا پڑے گا. یونیورسٹی کو یہ چاہیے کہ اگر یونیورسٹی انتظامیہ اتنا فیصلے نہیں لے سکتی تو وہ گھروں کو جائے،
کیونکہ کام بھی وہ بھی نہیں کام کر رہے اپنا، تو کون کرے گا کام؟ اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے اداروں کو اس پر سختی سے نوٹس لینا ہوگا. جو ان طلبات سے بڑی بڑی فیسیں، ان کے والدین سے بڑی بڑی فیسز جو لی جاتی ہے، ان کو تعلیم کے نام پر ان کی ان کالجز سے ان کالجز انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو وہ ریفنڈ کریں. اگر انہوں نے آن لائن کورسز کیے ہیں، آن لائن انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آن لائن انہوں نے کلاسز لی ہیں، آن لائن ان کا ایگزام لے لیں، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ اگر آن لائن نہیں لیتے ہیں تو فزیکل کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فزیکل لیں گے، ان کی وہ ذہنی طور پر وہ پریپیئر نہیں ہیں. آن لائن کلاسز لی ہیں تو آن لائن آپ ان کے ایگزام بھی لے لیں. پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے، یہی کام بنتا ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر دیں. یہ 300 بچیوں کا، یہ 300 جو طالبات ہیں، ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچایا جائے، ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے. اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا اس حوالے سے نوٹس لیں تاکہ ان 300 طالبات کا جو ہے تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. پشاور یونیورسٹی انتظامیہ اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا، صوبائی وزیر تعلیم، اس کو اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ان 300 بچیوں کے تعلیمی سال کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.